دوستو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام سے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے اور ماننے والا، اس نے انسان کو پیدا کیا، اس نے اس کو بولنا سکھایا۔ دوستو اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی اور پھر اس میں نعمتیں، بے شمار نعمتیں دی۔ اب ہم جب خاص طور پہ اپنی دنیا کو دیکھتے ہیں، خصوصاً پاکستان کو، تو یہاں میں دیکھتا ہوں کہ گاہے بگاہے ہر شخص جو ہے وہ فرونیت میں آیا ہوا ہے اور کسی قسم کی بھی کوئی ایسی ہمدردی نہیں دکھاتا جو دکھانی چاہیے۔ اب آنکھوں کا جو ہسپتال ہے، اس میں اگر کوئی لینس لگے ہوئے شخص یا مریض جاتا ہے، وہاں وہ اس سے ایسا رویہ کرتے ہیں کہ وہ مجبور ہو کر پھر کسی پرائیویٹ سیکشن کی طرف جاتا ہے، پرائیویٹ ادارے۔ گورنمنٹ نے وہاں آنکھوں کا ہسپتال بنایا ہے، لیکن وہاں پر نمرود اور فرعون شداد بیٹھے ہیں۔ وہاں خواتین ہیں تو ان کو بات کرنے کی تمیز نہیں، ڈاکٹر ہیں تو وہ بھی اپنی مرضی کے مالک ہیں، اور باہر جو کلینکس کھلی ہوئی ہیں پرائیویٹ طور پر، ان پہ وہ آنے کی ترجیح دیتے ہیں۔ وہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک شخص ہے وہ باہر کام کراتا ہے تو پھر آنکھ وہ 3000 ادا کرتا ہے، اور وہاں مفت میں ہوتا ہے کام۔ وہاں وہ ایسا رویہ دیتے ہیں کہ جس سے اس کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی، اس کو اتنا پریشان کر دیتے ہیں۔ فرض کیا وہ 60 سال کی عمر میں اگر وہاں پہنچا ہے اور اس کی آنکھیں خراب ہیں اور لینس لگے ہوئے ہیں، تو ان کی جو صفائی ہے وہ شعاؤں کے ذریعے وہ بھی نہیں کرتے، اور وہ 15 دن تک آنا جانا رکشے میں آنا رکشے میں جانا، پریشانی ایک جگہ سے دوسری جگہ سے تیسری جگہ۔ وہاں کوئی حال نہیں ہے، حتیٰ کہ جو آنکھوں میں جب شعائیں لگانے کے لیے وہاں بٹھا دیتے ہیں کہ آج شعاؤں سے آپ کی صفائی ہوگی، 3 گھنٹے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جو خاتون بیٹھی کام کر رہی تھی وہ اٹھ کے چلی گئی، بغیر کچھ بتائے کہ بھی کہاں گئی ہیں۔ اب جو وہاں پر انچارج ڈاکٹر ہیں اور لیڈیز ہیں، ان سے پوچھو تو کہیں گے ہمیں نہیں پتا۔ آخر کار تھوڑی دیر، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے کے بعد پھر چند لڑکے آ جاتے ہیں کہ صاحب اب ہم کریں، اور وہ جو خاتون پہلے بیٹھی تھی، اگر فرض کیا وہ 15 منٹ کے ایک مریض کو دے رہی تھی، وہ شخص 1 منٹ 2 منٹ میں صفائی کر کے ہلو چلو بابا چلو یہ غریب آدمی آخر تنگ آ کر وہ پھر پہنچے گا پرائیویٹ کلینک۔ اب وہاں پر کوئی 3000 ایک آنکھ کے مانگ رہا ہے، کوئی 4000 مانگ رہا ہے، ڈراپس کے الگ مانگ رہا ہے۔ اب وہاں پر اگر انہوں نے 2-3 منٹ کی اگر صفائی کر دی ہے تو وہ ڈراپس بھی نہیں ہے ان کے پاس، جبکہ گورنمنٹ نے دی ہوگی ان کو۔ اب وہ باہر سے لو جا کے وہاں 500-550 روپے کی۔ یہ ایسا ظلم ہے، کس کو سنا، کس کو فریاد کرے؟ اللہ نے یہ دنیا بنائی، پروردگار نے، کہ یہاں پر جو ہے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو۔ شاعر کہتا ہے ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو گیا۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ کس طرح جو ہے لوگوں سے سلوک کیا جائے۔ خاص طور پہ گورنمنٹ آپ صرف اس بات پہ توجہ دے، میری یہ پیغام سن کر، خدارہ آنکھوں کے ہسپتال پہ توجہ دیں، وہاں پر کوئی سنوائی نہیں۔ ایک غریب آدمی خوار، اس میں خواتین بھی ہیں مرد بھی، پریشان ہو کے پھر رہا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اب کلینکس جو انہوں نے پرائیویٹ کھولی ہوئی، وہاں کا وہ پرچار ہے کہ جہاں تنگ کریں گے تو وہ لازمی طور پر وہاں جائے گا۔ اگر کسی شخص کو جہاں پر آسانی سے کام مل جائے گا، آسانی سے اس کی آنکھیں سے مل جائے گا، تو وہ پھر کیوں باہر جائے گا؟ لہٰذا میری اللہ سے یہی دعا ہے کہ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے کہ ہر انسان ایک دوسرے کے کام آئے، سکھ کے دل سے۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے۔ پروردگار مالک کریم، جس جگہ چلے جاؤ نفسا نفسی کا عالم ہے، کوئی شخص کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ سول ہسپتال میں چلے جاؤ تو وہاں بھی کوئی حال نہیں ہے، غریب آدمی کا مرض کہاں جائے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جب
اس طرح کے کام ہوتے ہیں تو پھر اللہ کا عذاب اللہ نے کس طرح ہاتھی والوں کے ساتھ کیا. ابابیل ایک پرندہ ہے, اس کے ذریعے ہاتھیوں کو برباد کر دیا, تباہ کھایا ہوا بھوس کر دیا, جہاں کوئی حال نہیں. اب ایک غریب آدمی کیا کرے, کہاں جائے؟ بینک ہیں تو وہ قرضہ دے رہے ہیں نوجوان کو, تو وہ رلا رہے ہیں, پریشان کر رہے ہیں, مصیبت میں ڈال رہے ہیں, اتنا سود لے رہے ہیں, اتنا سود. اللہ کے رائے ایمان والوں, جتنا سود لے چکے ہو اور جتنا باقی ہے اس کو چھوڑ دو, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بھڑکائی بھی آگ ہے اس میں ان لوگوں کو اللہ ڈالے گا جو سود لیتے اور دیتے دونوں, لینے والے پہ بھی لعنت اور دینے والے پہ بھی لعنت. تو حبیب بینک میرا بینک, حبیب بینک کسی کا بینک نہیں. اس نے جو قرضہ دیا نوجوان کو, وہ قرضہ اس طرح ہے کہ بیڑا غرق کر دیا ہے. 2.5 لاکھ پہ 5 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ 5.5 لاکھ اضافہ, 2,20,000 روپیہ 25,000 روپیہ قرضہ دیا اور اب اس کو سارا ادا بھی کر دیا, اس کے باوجود بھی سود پڑا ہے صاحب 1,70,000. حبیب بینک کے جو انتظامیہ ہے, اسٹیٹ بینک کو چاہیے کہ اس پہ توجہ دے کہ اتنا سود کیوں لے رہے ہو بھائی, بیڑا غرق کر رہے ہو, سود لے لے کے تباہ کر دیا نوجوان نفسیاتی مریض. میں نے پچھلے دنوں ایک اپیل ڈالی تھی گورنر سندھ جناب کامران کشوری صاحب کی خدمت میں کہ مہربانی کر جو میرا بیٹا ہے وہ سخت پریشان ہے, اس کا روزگار کبھی ہوتا ہے کبھی. اب ایک تو گورنمنٹ کی نوکری کے لیے سب لوگ تلاش کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کی نوکری ملے, کہیں نہیں ملتی نوکری. پیسے مانگتے کہ بھائی اتنے پیسے دے دو تو ہو جائے, کہاں پیسے دینے کے بعد بھی کئی لوگ خوار ذلیل. اب آپ یہ دیکھیں کہ پرائیویٹ سیکٹر میں گورنمنٹ کہتی ہے کہ 32,000 35,000 روپے تنخواہ, یہاں کہاں دیتے ہیں؟ 30,000 اگر دیتے ہیں تو 18 گھنٹے ڈیوٹی لیتے ہیں, 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کو 18 گھنٹے میں کر دیتے ہیں, اور فرعون بنے ہوئے سارا دن وہ وہاں اس کو اس سے کام لیتے ہیں, اور پھر کیا تنخواہ دیتے ہیں 30,000. پھر اگر لیٹ ہو گیا, کبھی تھوڑا آگے پیچھے ہو گیا تو وہ اس کی تنخواہ کٹ جاتی ہے. گورنمنٹ اسکول جو ہے ان میں تو تعلیم نام کی کوئی چیز ہی نہیں رہی. لہٰذا جو پرائیویٹ سیکٹر میں لاکھوں روپے فیس لی جا رہی ہے سالہ, لیکن کیا ہے وہاں کوئی فیسلٹی نہیں. جو وہاں مسیں کام کرتی ہیں ان کو 8,000 6,000 3,000 سے آغاز کرتے ہیں, اور اگر کسی کو 15,000 دے رہے ہیں تو وہاں کرسی بھی نہیں دیتے استاد کو بیٹھنے کے, اور اگر وہ 5-10 منٹ لیٹ ہو گئی تو اس کی ایک دن کی تنخواہ کٹ جاتی ہے. اور فیسیں کتنی بھاری بھرکم لے رہے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں. جب یہ گورنمنٹ ان کو رجسٹر کرتی ہے تو باقاعدہ ان سے یہ طے کرتی ہے کہ آپ جو ٹیچر پرائمری سیکشن میں لگائیں گے ان کو کیا تنخواہ دیں گے, تو یہ لکھ کے دیتے ہیں کہ جو گورنمنٹ کی تنخواہ ہے بیسک وہ ہم ان کو دیں گے. اب کہاں دیتے ہیں یہ بیسک تنخواہ؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو اور کیا ہوگا. اور پھر ایک چھٹی نہیں, صرف اتوار کی جو گورنمنٹ چھٹی دیتی ہے وہ ایک چھٹی, باقی کوئی چھٹی نہیں ہے. پرائیویٹ اسکولوں کا یہ حال ہے. اگر آپ چھٹی کریں گی, پہلی بات تو وہ لیڈیز کو رکھتے ہیں, وہ بچیاں جو بیچاری گھروں میں بیٹھی ہیں پریشان, تعلیم حاصل کرنے کے بعد ان کو نوکری نہیں ملتی گورنمنٹ کی, تو وہ پرائیویٹ سیکٹر میں چلی جاتی ہیں. اب پرائیویٹ سیکٹر والے ان کا جو ہے خون چوس ہے, سارا 8-8 10-10 گھنٹے, اس کے بعد بھی پھر بلا لیتے ہیں کہ بھائی وہ بنانا ہے, رزلٹ بنانا ہے. اتنا ظلم ہے. پرائیویٹ اسکولوں کو خاص طور پر ان پہ توجہ دی جائے, ان کو دیکھیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں, ان کا بیڑا غرق ہو, ان کو موت آئے. انہوں نے تباہی مچا رکھی. جو بچیاں وہاں کام کر رہی ہیں ان کا خون چوس رہے ہیں یہ لوگ. معمول کے مطابق کوئی تنخواہ نہیں دیتے, ان کو کوئی پیسے نہیں دیتے. مہنگائی کا یہ عالم ہے کہ دودھ والا اپنے حساب سے دودھ بیچ رہا ہے, سبزی والا اپنے حساب سے سبزی بیچ رہا ہے, پرچون والا اپنے حساب سے ہر چیز. پیسوں کا کوئی پوچھنے والی. پہلے کی حکومتیں صحیح تھی, کم سے کم خیال تو رکھتی تھی. اکبر بادشاہ نے 50 سال ہندوستان پہ حکومت کی, اور اس دور میں ایسا خوشحال دور تھا کہ پورے ہندوستان کی آبادی 10 کروڑ بھی نہیں تھی. اتنا آرام سے وہ نظام چلا. آج کوئی کچھ نہیں. کتنے لوگ ہیں
इंतजामिया कितनी, कोई इंतजामिया ऐसी नहीं कि वो पूछे डेयरी वाले से कि दूध जो बेच रहा है, कोई बेच रहा है हिसाब से, कोई अपने हिसाब से, फिर मिलावट वाली चीज़ें बेच रहे हैं जिससे गुर्दे फेल हो रहे हैं, दिल की अमराज में इजाफा हो रहा है, दिल ख़त्म हो रहा है, फेफड़े ख़त्म हो रहे हैं, गुर्दे ख़त्म हो रहे हैं, जिगर ख़त्म हो रहे हैं, बच्चे भी पी रहे हैं, बुजुर्ग भी पी रहे हैं, औरतें भी पी रही हैं, सब कोई पूछने वाला। रोटी कोई बेच रहा है 30 रुपए की, कोई 25 की, लेकिन कोई हिसाब नहीं। भाई पहले एक रोटी 250 ग्राम तो होती थी, 8 आने की रोटी, अब रोटी भी 30 रुपए की तंदूर की, और कोई उनको पूछने वाला नहीं कि वो कितने हिसाब की दे रहा है। कोई 150 ग्राम की दे रहा है, कोई 100 ग्राम की दे रहा है। उनका बस न चले तो वो 50 ग्राम की दे दे, जबकि 250 ग्राम की एक रोटी होती थी पहले। कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई ऐसा नहीं कि भाई मैंने अपनी 60 साल की ज़िंदगी में 50 साल जो मेरा तजुर्बा है 50 साल, इसमें मैंने देखा कि मैंने किसी भी अफसर को कोई चेक करते नहीं देखा। फूड इंस्पेक्टर किस लिए रखे हुए, वो कोई भी नहीं आता।